السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دنیا ادب کا ایک شگفتہ و مہکتا پھول جسے دنیا بیکل استاہی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ آپ کا اصل نام محمد شفیع خان ہے، لیکن دنیا میں بیکل استاہی کے نام سے مشہور و معروف ہے، چونکہ آپ کا تخلص بیکل تھا۔ بیکل استاہی نے ایک مرتبہ خاک اشرفیہ سے بلا واسطہ یا بالواسطہ اکتساب فیض کیا۔ حافظ ملت کے نایاب خادم رہے، بھارت کے ایوان بالا یعنی راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ بھی رہے، اور کئی ایک سرکاری ایوارڈ سے بھی سرفراز کیے گئے۔ 1976 میں مرکزی حکومت کی جانب سے پدم شری بھوشن اور بعد میں اتر پردیش حکومت کی جانب سے ملنے والا یش بھارتی ایوارڈ قابل ذکر ہے۔ محمد شفیع خان بیکل استاہی اردو ہندی کے مشہور شاعر تھے۔ آپ کی پیدائش 1 جون 1928 کو گور رموا پور چوکی سری دت گنج تھانہ کوتوالی اترولہ ضلع بلرام پور میں ہوئی تھی۔ آپ کے والد کا نام محمد جعفر خان تھا۔ بیکل استاہی ایک شاعر، مصنف اور سیاستدان تھے۔ وہ ایک کانگریسی تھے جو اندرا گاندھی سے قریبی روابط رکھتے تھے۔ وہ اردو، ہندی اور اودھی زبان میں شاعری کے لیے شہرت رکھتے تھے۔ ان کے کلام میں کہیں عمد و نعت کو نمایاں مقام حاصل ہے تو کہیں ہندی لب و لہجے کا چلن زیادہ ہے۔ بیکل استاہی راجیہ سبھا کے سابق رکن تھے۔ وہ 1976 میں ادب میں پدم شری اعزاز حاصل کیے تھے۔ دیوا شریف کے حضرت وارث علی شاہ کے مزار پر زیارت کے دوران 1945 میں شاہ حافظ پیارے کا ایک مقولہ ہے دم گیا بیکل آیا، اس واقعے سے متاثر ہو کر محمد شفیع خان لودھی نے اپنا نام بیکل وارثی رکھا۔ جواہر لال نہرو کے دور حکومت میں ایک دلچسپ واقعہ رونما ہوا جس کی وجہ سے نام وارثی سے بدل کر اتساہی ہو گیا۔ اس وقت گونڈا میں کانگریس کی ایک انتخابی تقریب ہوئی۔ بیکل وارثی نے نہرو کا خیر مقدم اپنی ایک نظم کسان بھارت کا سے کی۔ نہرو اس سے بے حد متاثر ہوئے اور بولے یہ ہمارا اتساہی شاعر ہے۔ اس کے بعد سے ہی وہ بالآخر دنیا کے آگے اپنی پہچان بیکل اتساہی سے کرتے رہے۔ بیکل اتساہی نے اپنے شعری سفر کا آغاز 1944 میں کیا تھا، جبکہ شاعرانہ زندگی کا آغاز بہرائچ میں سید سالار مسعود غازی کی درگاہ کے ایک نعتیہ مشاعرے سے کیا تھا۔ بیکل اتساہی نے اپنی پہلی غزل اصغر گونڈوی کے ایک مصرعے پر کہی تھی، جس کا مطلب نظاروں کے لیے ویرانہ جب آباد ہوتا ہے، جنوں میں اشتیاق دید بے بنیاد ہوتا ہے، مقرر کیا گیا تھا۔ آپ نے اودھی، اردو، ہندی میں کئی کتابیں لکھی تھیں۔ 1950 میں آپ کی پہلی کتاب باپو کا سپنا کے نام سے منظرم پر آئی تھی۔ 1976 میں اردو غزل پر مبنی کتاب پرویا کافی مقبول کتاب ہے۔ 1977 میں اپنی دھرتی چاند کا درپن، غزل ساوری، رنگ ہزار، خوشبو ایک، انجری بھرا جور وغیرہ نظموں کے مجموعے کافی مقبول ہوئے۔ 2005 میں غزل گنگا، دھرتی صدا سہاگن جیسے غزلوں کے مجموعے شائع ہوئے۔ بیکل استاہی کا آخری مشاعرہ سرزمین اجمیر میں ہوا۔ جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام ہونے والا عالمی نعتیہ مشاعرہ 2016 میں تھا۔ آپ کی زوجہ کا نام بیگم سقرا روز تھا۔ جناب بیکل صاحب اردو ہندی زبان میں کمال کے ادیب و شاعر تھے۔ خصوصاً آپ کا مجموعہ کلام رنگ ہزار، خوشبو ایک، انجری بھرا جور، غزل گنگا، دھرتی صدا سہاگن وغیرہ کافی مشہوری اور مقبولیت حاصل کی۔ جامعہ اشرفیہ کا دینی و علمی اور سماجی ترجمان ماہنامہ اشرفیہ کے بہت سے شماروں میں آپ کے حمدیہ و نعتیہ انقلابی افکار پر مشتمل اشعار بھی شائع ہوتے رہے، جو اہل علم سے مخفی نہیں ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے اس جیسی عظیم اور قابل فخر شخصیت کو بھی گوشۂ گمنامی میں ڈال دیا اور ان کے ادبی، ملی، سماجی خدمات کو بھلا دیا گیا، حتیٰ کہ خود ان کے معتقدین اور محبین نے شاید اب تک ان پر کوئی قابل ذکر کام بھی نہیں کیا۔ آپ حافظ ملت کے خادم خاص رہے۔ حج یاترا، حافظ ملت اور حضرت بیکل اتساہی کی خدمات تاریخ کے سنہرے حروف میں محفوظ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسئلہ بغیر تصویر والے پاسپورٹ کے محدث مبارک پوری کے سفر حج کی منظوری میں
ساری کاوشیں حضرت بیکل اتساہی کی معلوم پڑتی ہیں۔ بالآخر آپ کا انتقال 3 دسمبر 2016 بعمر 28 سال نئی دہلی میں ہوا۔ دوستو، چلتے چلتے استاد شاعر بیکل اتساہی کے غزل کے ساتھ آپ سے رخصت ہوں گا، اور اس درخواست کے ساتھ کہ آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں گے اور اپنے دوست و احباب تک اس تذکرہ خیر کو ضرور شیئر کریں گے۔ اداس کاغذی موسم میں رنگ و بو رکھتے، اداس کاغذی موسم میں رنگ و بو رکھتے، ہر ایک پھول کے لب پہ میرا لہو رکھ دے، زبان گل سے چٹانیں تراشنے والے، زبان گل سے چٹانیں تراشنے والے، سکوت نقش میں آرائش نمو رکھتے، اداس کاغذی موسم میں رنگ و بو رکھ دے، ہر ایک پھول کے لب پہ میرا لہو رکھ دے، گراں لگے ہے جو احسان دست قاتل کا، گراں لگے ہے جو احسان دست قاتل کا، اٹھ اور تیغ کے لب پہ لب گلو رکھ دے، چلا ہے جانب مئی خانہ آج پھر وائز، چلا ہے جانب مئی خانہ آج پھر وائز، کہیں نہ جام پہ لب اپنے بے وضو رکھ دے، کہیں نہ جام پہ لب اپنے بے وضو رکھ دے، خدا کرے میرا منصف سزا سنانے میں، خدا کرے میرا منصف سزا سنانے میں، میرا ہی سر میرے قاتل کے روبرو رکھ دے، میرا ہی سر میرے قاتل کے روبرو رکھ دے، سمندروں نے بلایا ہے تجھ کو اے بیکل، سمندروں نے بلایا ہے تجھ کو اے بیکل، تو اپنی پیاس کے صحرا میں آبرو رکھ دے، اداس کاغذی موسم میں رنگ و بو رکھ دے، ہر ایک پھول کے لب پہ میرا لہو رکھ دے، زبان گل سے چٹانیں تراشنے والے، سکوت نقش میں آرائش نمو رکھ دے۔